وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مکرم سامعین، خواتین و حضرات، سورۃ العصر قرآن شریف کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے۔ اس کی ٹوٹل 3 آیتیں ہیں۔ والعصر ایک آیت، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تیسری آیت۔ تو اس صورت کا آغاز والعصر کے لفظ سے ہوتا ہے اور یہ مکمل آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ان دو باتوں کا آپس میں کنسرن اور لنک اس طرح ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے قیمتی وقت کی جو انسان کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت جا رہا ہے انسان خسارے میں چلتا جا رہا ہے۔ تو ان دو باتوں کا آپس میں تعلق ہے، ربط ہے۔ العصر کے 3 معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے مطلق وقت، ٹائم پیریڈ اٹ سیلف، وہ کوئی بھی وقت ہو، ہر انسان کی اپنی زندگی کا وقت۔ اس اعتبار سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان 5 چیزوں کا تعلق ٹائم سے ہے۔ شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ ہونے کو، مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کو غریب ہو جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 چیزیں ارشاد فرمائیں، ان 5 چیزوں کو ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں خاص طور سے جو جوانی ہے، اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا، یہ ہمارے آج کل کے جنرلی مسلمان طبقے کی نوجوان لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان وقت ضائع کرتا ہے یا اپنی عمر کو برباد کرتا ہے تو یہ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہو، جوانی کی حالت میں توبہ کرتا ہو۔ اور صحت کے دنوں کو خاص طور سے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنے کے حوالے سے بھی ایک بات ضروری ہے کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو اس وقت ہمیں صدقات، خیرات، عبادات، توبہ، استغفار یاد آتی۔ قاعدہ اور اصول شریعت نے یہ دیا ہے کہ بھلے وقتوں میں اللہ کو یاد کرو، سختی کے دنوں میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور حدیث شریف ابو داؤد شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کے دنوں میں خرچ کیا گیا 1 درہم
درہم کی بجائے آپ 1 روپیہ کہہ لیں، $1 کہہ لیں، واٹس ایور از یور کرنسی. تو 1 روپیہ اگر آپ صحت کے دنوں میں خرچ کریں گے تو بیماری کے دنوں میں یا موت کے قریب جا کر اگر آپ 100 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو اس کی نسبت وہ 1 روپیہ زیادہ قیمتی اور بھاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے. تو کتنا مقبول ہے؟ فرمایا 100 روپے سے بھی زیادہ وہ 1 روپیہ قیمتی ہے جو آپ نے بھلے وقتوں میں، صحت کے وقتوں میں اور عیش و عشرت کے دنوں میں خرچ کیا تھا. تو وقت پہ خرچ کر لینے کی زیادہ اہمیت. ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو اس وقت ہمیں یا ہمارے کوئی باپ دادا امی ابو فوت ہونے لگتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان کی طرف سے خیرات کرنا، صدقہ دینا یاد آ جاتا ہے. یا والد والدہ خود کہتے ہیں کہ اب میں موت کے کنارے پر ہوں، میری طرف سے اتنے مسجد کو دے دو، اتنے مدرسے میں دے دو، اتنے غریبوں کو دے دو. تو کیوں جی، صحت کے دنوں میں خرچ کرنے میں کیا حرج تھا؟ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت کے قریب جا کر خرچ کرنا منع ہے، وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم صحت کے دنوں میں ایسے نیک عمل کو یاد رکھیں اور اس وقت اس پر ہم عمل پیرا ہوں. عصر کا دوسرا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اس اعتبار سے بھی اللہ کریم عصر کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس قیمتی وقت کی جو میرے نبی کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسا میں نے عصر کا ایک معنی بتایا کہ وقت مراد ہے، تو اس کے حوالے سے میں نے ایک حدیث پیش کی. یہاں عصر کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے بعد ملنے والے لوگوں کا زمانہ، پھر اس کے بعد ملنے والے لوگوں کا زمانہ. تو جو حضور کا زمانہ ہے ظاہر ہے وہ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار جو حضور کو دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا زمانہ ہے. فرمایا یہ بہترین زمانہ ہے. تو اس حوالے سے ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے لاجیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا جب سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس پورے کے پورے جو عرصہ زندگی ہے انسان کا، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے زمانوں میں سب سے افضل زمانہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد کے زمانے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، یعنی جو لوگ صحابہ اکرام کو دیکھیں گے وہ ان کے بعد دوسرے نمبر پر فال کریں گے. اور ثم الذین یلونہم، پھر جو تابعین کو، صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھیں گے، ان کو تبع تابعین کہتے ہیں، ان کا زمانہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ ہے. تو گویا یہ 3 زمانے، ان کو خیر القرون کے لفظ سے، بہترین زمانوں کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تمس نار مسلما رآنی اور رآ من رآنی. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی فضیلت ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی فضیلت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ خواہ صحابہ اکرام ہوں، خواہ اہل بیت اطہار ہوں. بہرحال ایمان کے ساتھ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ بھی لیا ہے، ہمارے نزدیک وہ صحابی ہے، ہمارے نزدیک وہ ہمارے سر کا صاحب اور تاج ہے، اور بعد والے اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اس کا تعلق خیر القرون سے ہے، بہترین زمانے کے لوگوں سے اس کا تعلق ہے. العصر زمانہ، اس کا تیسرا معنی ہے عصر کی نماز. حدیث شریف صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفوتہ صلاۃ العصر، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وہ تیرا اہلہ و مالہ، اس بندے کا اہل مال سب کچھ برباد ہو گیا. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. اور عصر کی نماز کے حوالے سے یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، گویا اس کا گھر بار اور اس کی جان سب لٹ گئے. عصر کی نماز کی اہمیت
قرآن کے اندر بھی مذکور ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی، وسطی نماز۔ وسطی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وسطی نماز سے مراد عصر کی نماز ہونے کا ثبوت بخاری، مسلم اور بہت ساری حدیثوں میں صحابہ کرام کی طرف سے دی گئی ایکسپلینیشنز اور تصریحات کے اندر موجود ہے کہ وسطی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ اور حدیث بخاری اور مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرو، تحمید کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، عبادات میں اور وظائف میں مشغول رہو۔ یہ وقت خاص طور سے اللہ کی رحمت کے بہا دیے جانے کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو وقتوں میں جو بندہ غافل ہو جاتا ہے، سویا رہتا ہے، اس کی صحت، اس کے مالی حالات، اس کے گھر کے حالات سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد علماء نے، اولیاء نے، بزرگوں نے، پڑھنے پڑھانے والے لوگوں نے اس ٹائم پر اسٹڈی تک کرنے کو اتنا ریکمینڈ اور پسند نہیں کیا۔ اس وقت میں اللہ اللہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف یکسو ہو کر متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ دو ٹائم ایسے ٹائم ہے۔ اور جو لوگ خاص طور سے ان باتوں کی پابندی نہیں کرتے اور صبح کی نماز کے بعد جو لوگ سوئے رہتے ہیں، ان لوگوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا، کہتا ہے رات لمبی ہے، سویا رہ۔ پھر جب صبح کو انسان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اٹھ جاتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے، تو اس کا دن حشاش بشاش گزرتا ہے اور کسی قسم کی نحوست اس کے قریب نہیں آتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس وقت پہ سویا رہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سارا دن نحوست میں گزرتا ہے، سستی میں گزرتا ہے، ٹینشن میں گزرتا ہے، پریشانی میں گزرتا ہے، بور رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ مبارک فی سحور امتی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال، سویر کے ٹائم میں برکت ڈال۔ تو صبح کے ٹائم میں برکت حضور مانگ رہے ہوں۔ یہ سحور کے 2 معنی ہیں، صبح کا ٹائم اور رمضان شریف کی سحریاں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن مطلق سحور سحر کو بھی کہتے ہیں، فجر کے ٹائم کو بھی کہتے ہیں۔ اور صبح کے ٹائم میں برکت ڈالنے کی دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوں اور ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے وقت پہ سوئے ہوئے ہوں، تو یہ پھر ہماری طرف سے کمزوری اور کمی ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں رہا، اور ہمیں اطلاع کرنے میں، انفارم کرنے میں، انٹیمیٹ کرنے میں، ہمیں الرٹ کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض ادا فرما دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے گھروں میں شکایت آتی ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے گھروں میں صبح کو جلدی اٹھنے کا رواج نہیں ہوتا۔ جس وقت اٹھ جانا چاہیے ہم سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت وضو کر لینا چاہیے ہم بے وضو ہوتے ہیں، بعض اوقات جس وقت غسل کر لینا چاہیے ہم اس وقت غسل کے بغیر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھروں میں خون کے چھینٹے پڑنے، نحوستیں آنے اور شیطانیت کا غلبہ ہونے کا سبب بنتی۔ شیطان ایسی چیزوں پر ہی عاشق ہے، فریفتہ ہے، اور جنات ایسی چیزوں پر زیادہ غالب ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے وہاں پر وہ پہنچتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ جن گھروں میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، آج کل رواج ہے تقریباً ہر گھر میں لوگوں کی کوشش ہے کہ اٹیچ باتھ ہوں، تو ایسے باتھ روموں میں بھی جب لوگ جاتے ہیں تو داخل ہونے کی دعا نہ پڑھیں اور نکلنے کی دعا نہ پڑھیں، تو ایسے گھروں میں بھی جنات اور اس قسم کی نحوستوں کے غلبے ہو جاتے ہیں، ان کے ڈیرے ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور ایگزاسٹ جو باتھ روم سے باہر اور پرلی طرف گلی کی طرف ہونا چاہیے یا کسی بھی آؤٹر سائڈ پہ ہونا چاہیے،
اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ایگزاسٹ سے ان چیزوں کو، ایسی چیزوں کو باہر نکلنے کا چانس ملا رہتا ہے اور وہ ادھر کی ادھر ہی رہتی ہیں۔ تو گھروں میں ایگزاسٹ باہر کی طرف ہونے چاہیے، اور واش روم میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ تو باتھ روم کے بیرونی دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا کہ بچے خواتین پڑھ کے اندر جائیں، اور باہر آئیں تو غفرانہ کا مختصر سا لفظ ہے، یہ پڑھ لیا جائے تو اس قسم کی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سب کچھ، ہر مسئلے کا حل اسلام میں موجود ہے۔ ہم عمل پیرا نہ ہو کر کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں، کسی دوستی، کسی یاری میں یا کسی سستی کا شکار ہو کے ہم ان چیزوں سے دور رہیں تو ہماری اپنی کوتاہی، غلطی ہے، ورنہ اسلام نے ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کی ہوئی۔ یہ ٹوٹل 3 چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں کہ عصر کا معنی ہے وقت، اور وقت سے مراد ٹائم اٹ سیلف، زندگی کا سارا ٹائم، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس پر حضور نے اپنے حدیث کے اندر وضاحت ارشاد فرما دی۔ نمبر 2، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ، یہ زمانہ تمام زمانوں سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور نمبر 3، عصر کی نماز، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے کافی ساری حدیثیں اور اس کی ڈیٹیل رکھ دی ہے۔ یہ تھا والعصر، ایک لفظ کی اب تک تشریح مکمل ہے۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، قسم ہے عصر کی نماز کی۔ اب اللہ کریم ان چیزوں کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو ہمیں حکم ہے اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا درست نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کریم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کی جب قسم اٹھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ چیز چونکہ انسانی استعمال کے حوالے سے، انسانی زندگی کے حوالے سے اور دنیا کے سامنے اس چیز کی کسی نہ کسی ریفرنس، کسی نہ کسی حوالے سے جو کہ اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ کریم اس کی اہمیت ظاہر کرنا اور بیان فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کریم ایسی چیزوں کی بعض اوقات قرآن شریف میں قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے عصر اور وقت کی قسم اٹھائی اور فرمایا ان الانسان لفی خسر، جو بھی وقت سے یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قربت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، یا جو عصر کی نماز سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، فرمایا ایسے لوگ جیسے جیسے لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے لیگ کرتے جا رہے ہیں، اتنا ہی وہ خسارے میں چلتے جا رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے۔ وہ کون ہیں؟ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو 3 نشانیاں ہیں ان لوگوں کی، 3 صفات ہیں ان لوگوں کی جو خسارے سے بچ گئے۔ نمبر 1، وہ ایمان لائے، نمبر 2، انہوں نے نیک عمل کیے، نمبر 3، انہوں نے حق اور صبر کی وصیت کی۔ جس طرح میں نے پہلے پورشن میں گفتگو کی ہے کہ عصر کے 3 معنی ہیں، میں نے اس کو نہایت مختصر کیا ہے، ادروائز ورنہ وہ اٹ سیلف ایک مکمل لیکچر ہے، عصر کی پوری ڈیٹیل اگر میں عرض کروں تو۔ اسی طرح یہاں بھی جو لوگ خسارے سے بچ گئے ان کی بھی 3 صفات ہیں، یہ ایک مکمل مضمون ہے۔ ایمان لانا 1، نیک عمل کرنا 2، اور حق اور صبر کی وصیت کرنا 3۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں ان کو تھوڑے مختلف لفظوں کے ساتھ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایمان یعنی عقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ عمل یعنی عبادات کرنی چاہیے، عبادت کے معاملے میں بندہ سست نہ ہو۔ اور حق اور صبر کی تلقین، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی اخلاقیات اور لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اور معاشرے کو اندر اس کا رہن سہن اور معاشرتی نظم و ضبط یہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو 3 چیزیں یوں نکلیں، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ان 3 چیزوں پر بڑا زور دیا ہے، اور پورے کے پورے دین کا خلاصہ بھی انہی 3 چیزوں کو قرار دیا ہے۔
پورے دین کے اندر ان 3 چیزوں سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. سارے کا سارا دین ان 3 چیزوں میں سمٹا ہوا ہے. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق. عقیدے میں بنیادی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ایک ماننا، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، تمام فرشتوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، اللہ کی تقدیر پر اعتقاد رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے جو بندہ اللہ کا انکار کرے گا اور اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے گا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے گا، قیامت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا گرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کا میں نے اختصار آپ کے سامنے رکھ دیا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے. اس قسم کی اور بھی آیتیں قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں. اور وہ سورۃ بقرہ کی آخری جو الفاظ ہیں وہ عام طور پہ لوگوں کو، ہمارے قاریوں کو، کہیں صرف امام مسجد بھی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ اس رکوع کو کم از کم یاد کر لیا جائے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو یہ ہماری ایمانیات کی بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا اعتقاد، ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا الحمدللہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، اوپر تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، کسی انسان کو سجدہ جائز نہیں، کسی قبر کو سجدہ جائز نہیں. اگر کوئی لوگ نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کہیں جا کر سجدے وغیرہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو ان کا ذاتی فعل ہے. ہم ان کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اب بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ روا اور جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ کریم کے بعد ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تمام کائنات کے اندر، تمام مخلوقات میں سب سے اونچا رتبہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے حقدار نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا گیا، نہ آپ نے خود اپنے آپ کو سجدہ کروایا ہے. ایک غیر مسلم نے آپ سے ایک دفعہ معجزہ طلب کیا تھا، آپ نے اس کو معجزہ دکھایا، تو جب وہ مطمئن ہو گیا، سیٹسفائی ہو گیا اور وہ کنونس ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، لہذا میں سجدہ نہیں کرواؤں گا. اور یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اتنی بڑی ہستی، اس قدر لوگ مانتے ہوں، اس قدر جھکنے کے لیے دنیا تیار ہو چکی ہو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کروایا بلکہ خود بھی اللہ کو ہی سجدہ کیا ہے، لوگوں کو بھی اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے. یہ آپ کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی اعتقاد اور یقین رکھنا ضروری ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے. حدیث امام طبرانی نے نقل کی ہے، سند اس کی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، سب سے پہلے نبی کا نام آدم ہے اور آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پہلے نبی آدم اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگرچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ حدیث ہم نے بے شمار 200-250 سے اوپر حدیثیں ہیں ہمارے پاس. ان میں سے ہم نے اس مختصر سے لیکچر میں یہ حدیث اس لیے سلیکٹ کی ہے، اس حدیث کے اندر ایک انوکھے طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا آخری نبی ہونا ایکسپلین کیا ہے، بیان فرمایا ہے. آقا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو جو لوگ اس میں
فریب دیتے ہیں کہ حضور کے بعد اس قسم کا یا اس قسم کا کوئی نبی آ سکتا ہو، تو حضور علیہ السلام نے اچھی تمثیل کے ساتھ اور اچھے کمپیریزن کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ آدم اول ہیں اور میں آخری ہوں، تو آدم سے پہلے کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہو سکتی، فلاں قسم اور ایسی قسم اور ویسی قسم۔ آدم سے پہلے جب کچھ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، تو جس معنی میں آدم اول ہیں اسی معنی میں محمد آخر ہیں۔ جس طرح آدم سے پہلے کوئی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی قسم کی نبوت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین کا ذکر آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم ہیں، سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں۔ ان سب کی خلافت پر اور ان کی اسی طرح بالترتیب افضلیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں ان 4 ہستیوں کے اس نمبر پر اور اس طریقے سے اس سیکوینس کے ساتھ آپ کی خلافت کے واقع ہونے پر ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحمت کرے، زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرت، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا یا میری سواری کا بندوبست کیا۔ ورحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کرے، یقول الحق ولو کان مرا، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کرے، حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو۔ وترکہ الحق وما لہ صدیق، حق کی خاطر اکیلا رہ جاتا ہے، اس کو دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں مگر یہ حق بولنے سے باز نہیں آتا۔ ورحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے، یستحییہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ ورحم اللہ علی، اللہم ادر الحق ما هو حیث ما دار، اللہ تعالیٰ علی پر رحمت کرے، اے اللہ حق جدھر جائے علی ادھر جائے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار، علی جدھر گھومے حق کو علی کے ساتھ گھما دے۔ تو یہ ان 4 خلفۂ راشدین کا ذکر اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں، اور ریئلی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں نے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے چن کے رکھی ہے، یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح خلفۂ راشدین کے بعد مختلف زمانوں میں جس طرح لوگ صحابہ اکرام میں سے بھی مختلف مراتب، مدارج، خلافتیں آگے چلتی رہیں، ہم سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں، کسی کی ایک کی بھی بے ادبی، کسی کی بھی شان میں معمولی سی تنقیص ہمارے مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، خواہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ میں نے اختصار کے ساتھ عقیدے کی بات کی ہے، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے، انہوں نے اپنا ایمان، عقیدہ، اعتقاد، نظریہ، اپنا ڈیوائن درست رکھا، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے۔ دوسری نشانی اور علامت اور صفت ان کی یہ ہے کہ وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک اعمال کرنا، اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عبادات کی ادائیگی، اس کی پوری ڈیٹیل کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان کتابوں کو فقہ کی کتابیں کہا جاتا ہے، جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بڑی انیشیل اور بیسک کتاب ہے نور الازا، پھر قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، یہ فقہ کی کتابیں ہیں جن کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حلال، حرام، اینڈ تک پورے کے پورے اسلامی احکام موجود ہیں۔ تو ان کے اوپر عمل پیرا ہونا، ان کو بجا لانا، ان کو سیکھنا، ان کو اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وعامل الصالحات کے تحت آتی ہیں کہ وہ لوگ خسارے سے بچ گئے جنہوں نے ایمان کے بعد نیک عمل کیے۔ قرآن شریف میں اکثر مقامات پر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ ملتے ہیں۔ بالکل پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یؤمنون بالغیب، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ویقیمون الصلاۃ، یہ عبادات کی بات ہو رہی ہے، یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
سورۃ والتین کے اندر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح نیک عمل کیے، ان کے لیے بہترین غیر ممنون اجر ہے۔ اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو یہ میں مختلف مقامات پر آپ کو ایمان اور صالح اعمال کا اکٹھا تذکرہ دکھا رہا ہوں۔ تو اس صورت العصر میں بھی اللہ کریم نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے، لیکن اس کی جو جزا ہے، اس کا جو رزلٹ نکالا ہے، وہ یہاں ڈفرینٹ ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچ گئے۔ نیک اعمال کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 بنیادوں پر اسلام بیسڈ ہے، بونیا بیسڈ ہے۔ وہ کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نمبر 3 وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، نمبر 5 حج۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے پلر ہیں، بنیادی ستون ہیں، ان کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان کا تعلق لا الہ الا اللہ کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ الذین آمنوا کا خلاصہ ہے۔ اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ کیا ہے؟ یہ وعملوا الصالحات کا خلاصہ ہے۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ لوگ حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حق کا پیغام پہنچانا، خود عمل کرنا، عمل کر کے دکھانا، لوگوں کو اچھی راہ پہ چلانا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ارشاد فرمائی، فاروق اعظم کا ذکر میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یقول الحق ولو کان مرا، عمر حق کہتا ہے خواہ کڑوا ہو۔ اب اس کا بہترین مظاہرہ فاروق اعظم نے کیا، حق بولنے کا بہترین مظاہرہ۔ اور حضرت علی المتضار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہم ادر الحق ما هو حیث ما دار، اے اللہ علی جدھر جائے علی کے ساتھ حق کو گھما کے رکھ دے۔ تو یہ حق ہے۔ تو حق سے ایک مراد دین حق ہے، حق سے مراد قرآن ہے، حق سے مراد کلمہ حق ہے، حق سے مراد دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز تھوڑے تھوڑے لفظوں کے ساتھ مختلف تفسیر کی کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اور اسی طرح صبر کرنا، خاص طور سے جو بندہ حق بولتا ہے، حق بات کہہ دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، ایسے بندے کے اوپر امتحانات بھی آ سکتے ہیں، اس کی مخالفتیں بھی ہو سکتی ہیں، لوگ اس کے ساتھ پرسنل بھی ہو جاتے ہیں، اندر ان کو دکھ تکلیف کچھ اور ہوتا ہے اور وہ اظہار کسی اور طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں جو حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو صبر کا بھی حکم ہے کہ آپ لوگوں نے حق کی خاطر پھر جب کلمہ حق بولنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات کو سہنے کے لیے بھی تیار رہنا، حوصلہ کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، لوگوں سے درگزر کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے اللہ نے یہ حکم عطا فرمایا ہے، خذ العفو، اے میرے محبوب معاف کرنے کو اپنی عادت بنائیے۔ خذ اس کا معنی ہوتا ہے پکڑ لیجئے، عفو کو، درگزر کو اور معافی کو پکڑ لیجئے۔ اس کا مطلب اپنی عادت اور اپنا وتیرہ بنا لیجئے کہ آپ نے معافی کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے۔ اب یہ 2 باتیں تھیں۔ اصل اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ آپ دین کی تبلیغ فرمائیں،
لیکن دین کی تبلیغ کا حکم دینے سے پہلے اللہ کریم جل شانہ نے خذ العفو کا لفظ پہلے ارشاد فرمایا کہ معافی دینے کو اپنا وتیرہ بنا لیجئے، اب دین کی تبلیغ کا کام کرنے کو ہاتھ ڈالیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجئے۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ کریں گے تو پہلے جب آپ یہ تہیہ کر کے اس کام کو ہاتھ ڈالیں گے نا کہ میں نے سب سے پہلے معاف کرنا ہے، تو پھر دین کی تبلیغ میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ابھی بھی عین ممکن ہے کہ کوئی جاہل آدمی آپ کے سامنے آ جائے، ڈسکس کرنا شروع کر دے، آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرے۔ جاہل آدمی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، جسے خود نہیں پتہ ہوتا، وہ دین کو بھی نہیں سمجھتا، دیندار لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا بھی نہیں سمجھتا، اور ان کو برداشت کرنا ہے، ان کی بات سننی ہے یا ان کو سنانی ہے۔ جاہل آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جاہل آدمی الٹا آپ کو تبلیغ کرنے شروع کر دے گا، چل چل اور جا جا شروع کر دے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کچھ ہدایات ارشاد فرمائیں، تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اپنی طرف سے بڑی بنا ٹھنا کے بات کی، کہنے لگا ٹھیک ہے یہ آپ باتیں جو کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن جب آپ سے کوئی پوچھے نا تو اس وقت کیا کریں، آپ ادھر جا کے یہ باتیں کریں، ہمارے پاس یہ باتیں نہ کریں۔ دیکھیے کتنا باتونی پنا ہے، کتنی اٹکل ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ارشاد فرمائی ہے کہ معاف کرنا پہلے، دین کی تبلیغ کا کام بعد میں۔ اس کے باوجود جب جاہل آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس سے اعراض کرنا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ موڑ لیجیے۔ آپ ایک ایک بندے پہ اپنا وقت لگائیں گے، جو بندہ ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، تو اتنی طاقت اگر آپ وہاں پر سپینڈ کریں گے، وہاں پر اس کو خرچ کریں گے جہاں آپ کی بات 1000 بندہ سن رہا ہوگا، تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا۔ یہ دین کی تبلیغ کی حکمت عملی ہے۔ تو یہ صبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کلمہ حق بھی بولنا ہے اور ساتھ صبر کو بھی ہاتھ میں رکھنا ہے، اس لیے کہ حق بولنے والوں کو صبر کرنا پڑتا ہے، ان کی مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہیں جو خسارے سے بچاتی ہیں: ایمان اور عقیدہ ٹھیک رکھنا، عبادت اور عمل اپنا جاری رکھنا، اور اپنے اخلاق کو درست رکھنا، اور دین کی تبلیغ کے لیے کمر بستہ رہنا، اور اس کے نتیجے میں آنے والے امتحانات پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ بعض علماء نے اپنے تفسیروں میں یہاں ایک اور بات بھی کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات ایک حدیث کے حوالے سے بھی کی ہے، لیکن حدیث اپنے جگہ پہ، بہت سارے مفسرین نے یہ بات حدیث سے ہٹ کر ادروائز ایک حقیقت کے طور پر بیان کی ہے، اور میں اس کو ایک حقیقت کے طور پر ہی بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اس آیت پہ آپ غور کریں تو علماء نے لکھا ہے، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر قشیری میں لکھا ہے، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، یہ تفسیر بھی صوفیانہ تفسیر ہے۔ یہ داتا صاحب جب پیدا ہوئے تو یہ کہیں اس وقت فوت ہو گئے تھے، ان دنوں میں، ان سالوں میں ان کی وفات ہوئی تھی، یعنی داتا صاحب سے بہت سینئر ہے۔ 465-64 ادھر کہیں ان کا وصال ہوا ہے۔ امام قرطبی نے بھی، صاحب روح البیان نے بھی، اور بہت سارے مفسرین نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس صورت میں الا الذین آمنوا، جو لوگ خسارے سے بچ گئے، ان کی یہ 4 علامات بیان کی ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایمان تو سارے لوگ لائے، لیکن ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ پرومیننٹ شخصیت ابو بکر صدیق کی، اور اس الذین آمنوا کے لفظ میں صدیق اکبر کی طرف واضح اشارہ جاتا ہے، اگرچہ شامل سب ہیں، جو بھی ایمان لائے سارے کے سارے شامل ہیں۔ اور وعملوا الصالحات، عمل بھی بہت لوگوں نے کیے، لیکن اس میں زیادہ تر اشارہ
جو زیادہ شخصیت جو اس حدیث کا، اس آیت کا، اس لفظ کا مصداق بننے کی اہلیت رکھتی ہے وہ عمر فاروق ہے۔ اور وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نے حق کی وصیت کی ہے، لیکن جو ہستی زیادہ اس لفظ کا مصداق ہے اور جس کے اندر یہ کوالٹی نسبتاً زیادہ اپیرنٹلی پائی جاتی ہے وہ عثمان غنی کی شخصیت۔ اور وتواصوا بالصبر، تو صبر بھی تمام تر صحابہ کرام نے کیا ہے، تمام ولیوں نے کیا ہے، پوری امت کو اس کا حکم بھی ہے، لیکن جو شخصیت اس صبر کے لفظ کی مصداق بننے کی سب سے زیادہ حقدار ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ تو گویا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الذین آمنوا ابو بکر صدیق، وعملوا الصالحات عمر فاروق، وتواصوا بالحق عثمان غنی، وتواصوا بالصبر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس صورت کے اینڈ پہ امام شافعی کا ایک قول علماء نے اس کی تفسیر کے اینڈ پہ یہ بیان کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے تفسیر میں بھی بیان کرتے ہیں جس کا نام تفسیر الشافعی، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ سارے کے سارے اس ایک صورت کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے لیے پورے کے پورے اسلامی تعلیمات کے خلاصے کے طور پر یہ ایک صورت کافی ہو جائے گی، یہ سورۃ العصر۔ اور امام شافعی کا یہ قول بالکل درست ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے والعصر کے حوالے سے جو 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ 3 پوائنٹ ہی دین کا خلاصہ ہے۔ چاہے جائے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اندر جو ڈیٹیل آئی ہے، ایمان لانا 1، عمل کرنا 2، حق کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، اور یہ جو میں نے بتایا کہ علماء نے دین کا خلاصہ 3 چیزوں کو قرار دیا ہے، عقیدہ، عمل اور اخلاق۔ اس حوالے سے واقعی یہ صورت پوری کی پوری اسلام کے خلاصے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، اور اگر لوگ مسلمان اس ایک صورت کو اپنے عمل میں لے آئیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ یہ واقعی بات تحقیق کے مطابق اور پوری تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد ایک واقعی تصدیق شدہ چیز ہے کہ امام شافعی نے بالکل جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب آپس میں 2 صحابی مل کے بیٹھتے تو حدیث طبرانی میں موجود ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے، جب بھی مل کر بیٹھتے تو اس وقت تک ڈسمس نہیں ہوتے تھے جب تک یہ صورت ایک دوسرے کو سنا نہیں لیتے تھے، سورۃ العصر۔ تو یہ بھی اس صورت کی فضیلت ہے، اس کی شان ہے۔ گویا اشارہ ملتا ہے کہ تمام صحابہ کرام اس صورت کو واقعی قرآن کا خلاصہ سمجھتے تھے اور اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ اس کو سنے سنائے بغیر ڈسمس تک نہیں ہوتے تھے۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 والعصر کے وہ معنی جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے۔ نمبر 2 خسارے سے بچنے والے لوگوں کی 3 صفات، ایمان، عمل، اخلاق، یہ بھی میں نے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نمبر 3 اس صورت کی خاص فضیلتیں کہ امام شافعی کا قول ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اور تمام صحابہ آپس میں ملتے تو ڈسمس نہیں ہوتے تھے جب تک یہ صورت سنا نہیں لیتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔